تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جب اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں سیٹسفائی ہوں. جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، ممبر سے کسی چیز کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا سکتا. لفظ کہہ دیتا ہوں، جو ابتدائی تناظر ہے، جو ابتدائی جھگڑا ہے قبلہ شرائع صاحب، وہ جھگڑا یہ ہے کہ بعد از رسول امت مسلمہ میں ایک نظریہ خلافت کا قائل ہے، ایک نظریہ امامت کا قائل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے. آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں. جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے. آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں. انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے. بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا. لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے.
وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں. مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے. انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے. مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو. جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی. وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت، یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس. ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا. لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے. ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں. ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا. ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب.